بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کا اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جس سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب ہمارا اچھا وقت آنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی مصیبتوں پریشانیوں میں تنگ آ جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے، آخر کب ہمیں زندگی میں سکون آئے گا، آخر کب ہمارے پاس رزق کی قلت ہم سے ختم ہوگی، آخر کب ہم سکسیس ہوں گے، آخر کب ہم کامیاب ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگ ان چیزوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ تو آخر اچھا وقت جب آتا ہے تو اس سے پہلے کون سا وقت آتا ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ اب ہم اچھے وقت میں آنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو انسان کے اوپر جب پریشانی آتی ہے، جب مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے جو اچھا وقت آنے کا کھل جاتا ہے۔ دیکھو، پریشانیاں دو قسم کے لوگوں پر آتی ہیں اور اچھا وقت جو آتا ہے وہ بھی دو لوگوں کے اوپر آتا ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں روزانہ اٹھ کر پوچھتی ہیں، مولا ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے محبوبوں کے گھر چلی جاؤ جو مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اے پریشانیوں، مصیبتوں، جاؤ ان کے گھر میں، کیونکہ وہ میرے شکر گزار بندے ہیں، وہ شکر کریں گے۔ جب وہ شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو اللہ پاک تمہیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اگر کسی انسان کا کچھ نقصان ہو گیا، مثلا کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہو، تو اب اس کو وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک ہاتھ ٹوٹا، اگر دونوں ٹوٹ جاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بھئی اگر کسی بندے کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو کون کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو اس کو اس وقت بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک ہاتھ ہمارا ٹوٹ گیا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے دوسرے ہاتھ کو بچائے رکھا، سلامت رکھا، اور اے اللہ تجھ سے دعا ہے ہمارے اس ہاتھ کو سلامتی عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نعمتیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ جب آپ شکر کرنے والے بن جاؤ گے تو مصیبتیں، پریشانیاں جو آتی ہیں وہ دو لوگوں پر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تم کو تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ لہٰذا جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو آپ اگر کسی انسان کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حدیث قدسی کے ذریعے کہ وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کے کام نہیں کرتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، دین پر چل بھی رہے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نیک بندے پر تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ تکلیفیں نہیں بلکہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ بندے کی آزمائش ہوتی ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس وہم، اس گمان، اس خیال میں ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تم کو پہلے لوگوں کی طرح تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر پریشانیاں ڈال کر ان کو آزماتا ہے، ان کو پرکھتا ہے کہ دیکھیں تم پریشانی میں کیا کرو گے، صبر کرو گے یا صبر کا دامن چھوڑ دو گے۔
تو جو بندہ صبر کرتا ہے پھر اللہ پاک اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور زیادہ نعمتیں اللہ پاک اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وہم گمان میں ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، تو جو پہلے لوگوں پر تکلیفیں آئی ہیں وہ تکلیفیں پریشانیاں ہم پر بھی آ سکتی ہیں۔ تو اگر اللہ کی طرف سے اگر امتحان ہو تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب بندہ اگر نیکی پر چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، پھر اس پر پریشانی آ رہی ہے، تو وہ پریشانیاں آنا ہی نشانی اس بات کی ہے کہ اس کے اچھا وقت آئے گا۔ کیونکہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں جو ایک حرف بھی شک کرے گا اس کا مذہب اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں سب سے پہلے جو بتا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک اس میں نہیں کیا جا سکتا۔ جو شک کرے گا اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہے گا۔ پھر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی جب تکلیف آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس کے بعد اگر وہ بندے کا امتحان ہے تو وہ امتحان ختم ہونے کے بعد اس کا اچھا وقت شروع ہو جائے گا، اور اگر وہ صبر کرتا رہا تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اس نے ناشکری کی اور یوں کہنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تجھے ہم ہی ملے تھے پریشانی میں ڈالنے کے لیے، اے اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا، معاذ اللہ، یہ کفریہ جملے اگر کسی نے بولے کہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے ہمیں پریشان کر دیا، تو پھر ایسے لوگوں کی گرفت ہے، یہ لوگ فیل ہو گئے امتحان میں۔ پھر ان پر اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور پکڑ کیا ہوتی ہے کہ اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ ظلم کرنے لگے اور کوئی بندہ ظلم سہنے لگے اور ظلم سہتے 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 اللہ کو پکارنے لگے تو سمجھ لو کہ بس ظالم کی گرفت ہو گئی، اور اس مظلوم کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اللہ پاک ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔